اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے۔ وہ جگہ دو پتھریلے میدانوں کے بیچ ایک شوریلی زمین ہے، اور وہ جگہ حجر ہے یا یثرب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ میرا ارادہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھا، لیکن مجھے قریش کے کچھ نوجوانوں نے روک لیا۔ میں اس رات کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا۔ وہ پہرا دے رہے تھے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ نے اسے پیٹ کی بیماری میں ڈال کر تمہیں بے فکر کر دیا ہے، یہ اب کہیں جا نہیں سکتا، اس لیے اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، چنانچہ وہ سو گئے۔ میں وہاں سے نکل پڑا۔ ابھی میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں کچھ اوقیہ سونا دے دیتا ہوں، تم میرا راستہ چھوڑ دو اور اس وعدے کو پورا کر دو۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا مکہ پہنچا، اور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کی دہلیز کے نیچے کھودو، وہاں سونا رکھا ہوا ہے، اور فلانی عورت کے پاس جاؤ، اس سے میرے 2 جوڑے لے آؤ۔ پھر میں وہاں سے روانہ ہو کر قباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آپ قباء سے چلے نہیں تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا کہ سونا اور کپڑے دے کر تم نے ہجرت کا سعادت حاصل کی۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں، اس لیے جبریل علیہ السلام نے ہی آپ کو اس واقعے کی خبر دی ہے۔ بدایہ حصہ 3 پیج 173، حیثمی حصہ 6 پیج 60، حلیہ حصہ 1 پیج 192 کی حدیث۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چل پڑے تو قریش کے مشرکوں کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر اپنا ترکش سنبھالا اور کہا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں۔ اللہ کی قسم، جب میں تم کو اپنے ترکش کے تمام تیروں سے نشانہ بنا لوں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے؟ پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم پر تلوار سے حملے کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا۔ اگر تم کہو تو میں مکہ میں اپنے مال کو تم کو پتہ بتا دیتا ہوں، وہ تم لے لو اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس پر ان کا سمجھوتا ہو گیا۔ انہوں نے ان کو اپنے مال کا پتہ بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں ایک آدمی وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں۔ یہ آیت آخر تک اتری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دیکھا تو فرمایا، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا، اے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اے ابو یحییٰ، اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ابن سعد حصہ 3 162، کنز العمال حصہ 1 پیج 237، استیاب حصہ 2 پیج 180۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے چلے تو مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا، تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا اور اس میں سے 40 تیر نکال کر کہا، جب میں تم میں سے ہر آدمی کے جسم میں ایک ایک تیر گھسار دوں گا اور تیروں سے ختم ہونے پر تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کر لوں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہادر مرد ہوں، یا یوں کرو کہ میں مکہ میں 2 باندیاں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو۔ مستدرک حاکم حصہ 3 پیج 398۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی روایت بیان فرماتے ہیں، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اور آپ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اصابہ حصہ 2 پیج 195۔
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا، جب تک روم سے ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا، اور اب تم اپنا مال لے کر مکہ سے جا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس لیے میں نے ان کو اپنا مال دے دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تھی، تو آپ نے 2 بار فرمایا، صہیب بہت نفع میں رہا، صہیب بہت نفع میں رہا۔ ابن کثیر حصہ 1 پیج 247، ابن سعد حصہ 3 پیج 162۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔